أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدأب آل فرعون ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح ہوا والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے کفروا بآیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی بہت طاقتور ہے بڑے شدید عذاب والا ہے یہاں مبتدا محذوف ہے اصل عبارت یوں ہے کہ دأبہم کدأب آل فرعون ان کی حالت یا ان کی عادت آل فرعون کی عادت کی طرح رہی دأب کا معنی ہوتا ہے حالت یا عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کرو فإنہ دأب الصالحین قبلکم یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادت رہی ہے تہجد کی نماز تو فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں مکے کے ان کی حالت آل فرعون اور ان سے پہلے عاد اور سمود کی حالت جیسی ہے کہ ان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئی لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا قریش مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی برسات کی ان کے بزنس میں بڑی ترقی ہوئی اللہ نے ایسی برکت دی کہ جب لوگوں کے قافلے راستے میں لوٹ لیے جاتے تو ان کے قافلوں کو لوگ عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے اور کوئی بری نیت سے ان کے قافلوں کے نزدیک نہ آتا فرمایا کہ یمن اور شام کے ملکوں میں ان کے قافلے جاتے اور تجارتی مال لے کر آتے اور یہ بڑے امن اور سکون اور حفاظت کے ساتھ اپنا مال لے کر آ جاتے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے حرم شریف کو امن والی جگہ بنایا ہے حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد اچکے جا رہے ہیں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے لیکن قریش کے قافلے کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا سامنا کچھ بری عادات سے کیا ان کے اندر صلہ رحمی کی بڑی زبردست خوبی تھی اس کی جگہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں پر قطع رحمی اور ظلم کے دروازے کھول دیے ان کو مہمان نوازی کی ان میں بڑی خوبی تھی لیکن انہوں نے اسلام لانے والوں پر 2 وقت کی روٹی تنگ کر دی اور ان کے اندر حجاج کی خدمت کی بڑی خوبی تھی لیکن انہوں نے اسلام لانے والوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا اور ان کا دانہ پانی بند کرنے کی کوشش کی فرمایا کہ جب ایسا ہوا فرعونیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور پہلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ نے ان کو
اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقتور ہے اور بڑے سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا، کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی نعمت کو تبدیل کر دے، انعمها علی قوم، جو نعمت اس نے کسی قوم پر کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کرتے ہیں اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جب کسی قوم پر انعام کرتا ہے تو پھر اس نعمت کو ان سے واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ اپنی نیت اور اپنے اعمال کو خراب نہ کر لیں۔ اس آیت کا غلط مطلب ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات تبدیل کرتے ہیں جو اپنے حالات تبدیل کرنے کے لیے خود محنت کرتی ہے، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت تو دے دیتے ہیں بغیر کسی استحقاق کے، جیسے آل فرعون کو نعمت دے دی اور قریش کو نعمت دے دی، لیکن جب نعمت دے دیتے ہیں تو پھر اس کو واپس نہیں چھینتے جب تک کہ لوگ اپنی نیت اور اپنے اعمال کو خراب نہ کر لیں، جس طرح قریش نے کیا اور جس طرح آل فرعون نے کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیا اور ان کے ساتھ زیادتیاں کیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمتیں چھین لیں۔ فرمایا اخرجناہم من جنات وعیون وزروع ومقام کریم کذالک واورثناھا بنی اسرائیل، اللہ نے ان کو باغات سے، چشموں سے اور کھیتیوں سے اور زمینوں سے بے دخل کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ انہی الفاظ کو دوبارہ لانے کا مقصد بات کی تاکید کرنا ہے، اور اس دوسری آیت کریمہ میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے۔ پہلی آیت میں تو ان کے کفر اور ان کے انکار کا ذکر ہے، اور یہاں یہ ذکر فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو سزا کیا دی، فرمایا ہم نے ان کو سزائے موت دے دی، فأہلکناہم،
بذنوبہم، ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آل فرعون کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا اور وہ ڈبکیاں کھاتے ہوئے سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سمندر کے پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم صحیح سلامت گزر گئی اور فرعون کی ساری قوم اس میں غرق ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بھی فرد، اس کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، اور فرعون کی قوم کا ایک بھی فرد اس سمندر میں غرق ہونے سے بچ نہیں سکا۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ دواب دابت ان کی جمع ہے، اگرچہ انسان کو بھی دابہ کہتے ہیں لیکن بالعموم یہ لفظ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بدترین جانور ہیں جو کافر اور مشرک ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا جاگنا اور شہوت پوری کرنے کو بنا لیا ہے۔ جانوروں کا بھی یہی حال ہے اور ان کا بھی یہی حال ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ باندھا، ثم ينقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے۔ اس سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی امن کے معاہدے کیے۔ اس معاہدے کی دو شرائط بڑی اہم تھیں، ایک تو یہ کہ آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور مسلمان اور یہودی سب آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے، اور دوسری اس کی شک یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ باہم مل کر کیا جائے گا اور متحد ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے ان دونوں شکوں کی مخالفت کی اور اپنا عہد توڑا۔ جس طرح قریش میں ابو جہل سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، اسی طرح مدینے میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کعب بن اشرف تھا۔ انہوں نے جنگ بدر کے موقع پر بھی کفار کو ہتھیار اور کمک پہنچائی، اور جنگ بدر کے بعد بھی یہ مکہ گیا اور ان کو غیرت دلائی اور ان کو جوش دلایا اور ان کو مالی اور اخلاقی مدد فراہم کی، اور ان سب کو تیار کر کے میدان احد میں لے آیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ بدعہد لوگ ہیں کہ آپ جب بھی ان سے عہد کرتے ہیں یہ ہر بار اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، کدأب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں
انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے بڑے سخت عذاب والا ہے ذالک بأن اللہ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی نعمت کو تبدیل کر دے انعمها علی قوم جو نعمت اس نے کسی قوم پر کی ہو حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے کدأب آل فرعون ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح ہے والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے کذبوا بآیات ربہم انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ سارے کے سارے ظالم تھے نشر الدواب عند اللہ یقیناً بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے الذین عاہدت منہم وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ باندھا ثم ينقضون عہدہم پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو فی کل مرۃ ہر مرتبہ وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے